اگر انسان متقی بن گیا تو جنت اس کے لیے کنفرم ہو گئی، اگر انسان متقی بن گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے کنفرم ہے، اگر انسان متقی بن گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے لیے کنفرم ہے، اگر انسان متقی بن گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اسے حاصل ہوگی، اگر انسان متقی بن گیا تو حوض کوثر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اگر انسان متقی بن گیا تو اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہوگی، اگر انسان متقی بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے۔ اب تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ علماء نے تقوی کے دو معنی بتلائے، ڈرنا اور بچنا، اور یہ اصول ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچتا ہے۔ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، ہم زہر سے ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، ہم بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ سے ڈریں گے تو اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو تسلی دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ روزہ رکھنے سے مرے نہیں، روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوئے، روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوئے، اسی طریقے سے تم بھی روزہ رکھنے سے مرو گے نہیں، تم بھی روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہونے کے ہو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان لالچی ہے، حریص ہے، ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی بتلا رہے ہیں۔ تم روزہ رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، میں نے آپ سب کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی۔ کیونکہ رمضان کی آمد قریب ہے اور شعبان کا مہینہ اپنے نصف کو پہنچ چکا ہے۔ رمضان کی طرح رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ بھی بابرکت ہے، اور لیلۃ القدر کی طرح شب برات بھی فضیلتوں کی حامل ہے۔ تو اسی مناسبت سے گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کر لیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا کہ رمضان کو جو فضیلت ملی وہ قرآن کی وجہ سے ملی، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ رمضان میں اس مہینے میں اللہ کی طرف سے ہمارے پاس دو مہمان آ رہے ہیں، ایک ہے رمضان اور دوسرا ہے قرآن، اور یہ دونوں مہمان قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ رمضان کہے گا، روزہ کہے گا، اے اللہ سخت گرمی میں دھوپ میں نے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، آپ میری سفارش قبول فرما لیجئے۔ قرآن کہے گا اے اللہ سخت تھکن کے باوجود میں نے اس کو رمضان میں تراویح میں کھڑا کیا، آپ میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شافعا لأصحابه، کہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گا۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، لیکن کن لوگوں کے حق میں قبول ہوگی؟ جنہوں نے ان مہمان کو خوش کیا ہوگا، جنہوں نے اس مہمان کا استقبال کیا ہوگا، جنہوں نے اس مہمان کی قدردانی کی ہوگی، جنہوں نے اس مہمان کو پروٹوکول دیا ہوگا، ان لوگوں کے حق میں یہ قرآن اور رمضان سفارش کرے گا۔ اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے یا رکھتے ہیں صحیح سے نہیں رکھتے، انہیں اس کی روحانیت نہیں ملنے والی۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے یا پڑھتے ہیں سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو قرآن اور رمضان کی سفارش سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس من صیامہ الا الظمأ،
کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، نہ ان کو جنت ملتی ہے، نہ جہنم سے نجات ملتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی رضا ان کو ملتی ہے۔ اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ انہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو تسلی دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ دیکھو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ روزہ رکھنے سے مرے نہیں، روزہ رکھنے سے کمزور نہیں ہوئے، روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوئے، اسی طریقے سے تم بھی روزہ رکھنے سے مرو گے نہیں، تم بھی روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہونے کے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان لالچی ہے، حریص ہے، ہر چیز میں فائدہ ڈھونڈتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بھی بتلا رہے ہیں۔ تم روزہ رکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر انسان کو تقوی مل گیا تو سارے کاموں کا اس کا بیڑا پار ہو گیا، اس انسان کا بیڑا پار ہو گیا جس کو تقوی حاصل ہو گیا۔ اگر انسان متقی بن گیا تو جنت اس کے لیے کنفرم ہو گئی، اگر انسان متقی بن گیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے لیے کنفرم ہے، اگر انسان متقی بن گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اس کے لیے کنفرم ہے، اگر انسان متقی بن گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اسے حاصل ہوگی، اگر انسان متقی بن گیا تو حوض کوثر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، اگر انسان متقی بن گیا تو اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہوگی، اگر انسان متقی بن گیا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا کا پروانہ دے دیں گے۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں؟ علماء نے تقوی کے دو معنی بتلائے ہیں، ڈرنا اور بچنا، اور یہ اصول ہے کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچتا ہے۔ ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، ہم زہر سے ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، ہم بجلی کے کرنٹ سے ڈرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اللہ سے ڈریں گے تو اس کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اب یہ تقوی آتا کہاں سے ہے؟ تقوی ملتا کیسے ہے؟ انسان تقوی دار بنتا کیسے ہے؟ انسان متقی بنتا کیسے ہے؟ تو اس کے بنیادی طور پر دو راستے ہیں، تقوی آنے کے اور متقی بننے کے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے خالطوہم لتکونوا مثلہم، کہ اللہ والوں میں مل جاؤ تاکہ تم ان جیسے ہو جاؤ۔ تو پہلا ذریعہ تقوی آنے کا، متقی بننے کا، وہ یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا، ان کے پاس بیٹھے گا، ان کی برکات اور فیوز سے مستفید ہوگا تو اسے تقوی آئے گا، وہ متقی بنے گا۔ اور دوسرا راستہ روزہ ہے۔ اگر انسان کو اللہ والوں کی صحبت بھی حاصل ہو اور رمضان کا روزہ بھی ہو تو تقوی اسے ملے گا ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی رمضان سے بھی ہو اور اللہ والوں کی صحبت بھی اسے حاصل ہو، تقوی نہ ملے، ضرور ملے گا۔ جو نعمتیں ہیں، نعمتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نعمت زمانی اور ایک ہے نعمت مکانی۔ نعمت زمانی وہ نعمت ہے، وہ زمانہ ہے جس زمانے میں تقوی آتا ہے، اور نعمت مکانی وہ نعمت ہے، وہ جگہ ہے جس جگہ میں تقوی آتا ہے۔ تو نعمت زمانی روزہ ہے اور نعمت مکانی اللہ والوں کی صحبت ہے۔ جب انسان کو نعمت زمانی بھی حاصل ہو، نعمت مکانی بھی حاصل ہو تو انسان متقی بن جاتا ہے اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں نعمتیں اگر انسان کو حاصل ہو جائیں، نعمت زمانی، نعمت مکانی، تو اس کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے ایک ٹرین میں اگر 2 انجن لگا دیے جائیں تو ٹرین کی طاقت اور پاور ڈبل ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے رمضان میں اگر انسان کو نعمت زمانی بھی حاصل ہو، نعمت مکانی بھی حاصل ہو تو اس کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے اور جنت کا راستہ بہت جلدی اور تیزی کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ اگر ایک نفل ادا کرے گا تو ایک فرض کا ثواب ملے گا، اگر ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ یعنی وہ راستہ جو سالوں میں طے ہونے والا تھا مہینوں میں طے ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر آتی ہے، اگر اس رات میں بندے کے دل کے تار اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے تو انسان وہ لمبا سفر طے کر سکتا ہے کہ جو اسے سالوں میں طے نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے اگر بندے کو رمضان میں
नेमत मकानी यानी रोजा और नेमत ज़मानी यानी अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाए तो बंदा इतना लंबा सफर तय कर सकता है जो सालों में तय नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पर रमजान से पहले रमजान की तैयारी का कुछ एहतमाम नहीं होता, हालांकि हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गों का यह मामूल रहा, हत्ता कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह खुद मामूल था कि रमजान आने से पहले पहले रमजान की तैयारी में लग जाया करते। जिस तरीके से अगर हमारे यहाँ कोई तकरीब हो, हमारे यहाँ कोई शादी हो तो हम महीनों पहले से तैयारी करते हैं। कोई 6 महीने पहले से तैयारी करता है, कोई साल से पहले तैयारी करता है कि भाई कौन सा होटल बुक होना चाहिए, खाना कैसा होना चाहिए, किन किन लोगों को हमें दावत देनी है। अगर ये निजाम ना बनाया, तैयारी नहीं की तो जो शादी होने वाली है, जो तकरीब होने वाली है वो अच्छे अंदाज में नहीं होती। तो इंसान दुनिया के कामों में पहले से तैयारी करता है, कोई साल पहले से तैयारी करता है, कोई 6 महीने पहले से तैयारी करता है। तो रमजान जो कि बरकतों वाला महीना है, फजीलतों वाला महीना है, क्या इसके लिए हमें पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए? और अल्लाह के नबी तो रजब शुरू होते ही दुआएं शुरू कर दिया करते थे, ए अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा दीजिए और हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए। और हमारे अकाबिर का ये मामूल था कि रमजान आने से पहले पहले ही हर चीज से फारिग हो जाया करते थे। हजरत शाह अब्दुल रहीम साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था कि जब रमजान करीब आता तो अपने खादिम को बुलाते और कहते कि देखो जो खत आए, जो चिट्ठियां आए, उनको एक बोरे में जमा करते हैं ना, जब रमजान गुजर जाएगा तब पढ़ेंगे अगर अल्लाह ने जिंदगी दी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि रमजान आ जाए और मैं दूसरी चीजों में मशगूल रहूं। हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था कि आप इशा की नमाज के बाद सुबह तक तरावियों में मशगूल रहते थे। तो हमारे अकाबिरीन का यह मामूल रहा है कि रमजान से पहले पहले अच्छे तरीके से रमजान के लिए तैयार हो जाते। तो हमें भी ये चाहिए कि हम रमजान से पहले पहले रमजान के लिए तैयार हो जाएं, कि अगर हम बीमार हैं तो अपना अच्छे तरीके से इलाज कर लें, ताकि जब रमजान का महीना आए तो हम उसमें अल्लाह की रहमत से भरपूर फायदा उठाएं। अगर हम कारोबारी हैं तो अपने कारोबार की तरतीब बना लें, ताकि रमजान में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान की तिलावत में लगे, ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह के जिक्र में लगे, ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह ताला को याद करने में लगे। जब हम ये तरतीब बना लेंगे, हम रमजान की तैयारी कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा रमजान अच्छा गुजरेगा। अकाबिर ने लिखा है रजब का महीना शाहरु ज़रई यानी बीज डालने का महीना है, और शाबान का महीना शाहरु सक़ी ज़रई यानी उस बीज को पानी डालने का महीना है, और रमजान का महीना शाहरु हसादी ज़रई उस फसल को काटने का महीना है। किसान पहले बीज डालता है, फिर उसे पानी देता है, और फिर जब वो फसल तैयार हो जाती है उसको काटता है। हमने रजब में बीज नहीं डाला, शाबान में उसको पानी नहीं दिया, तो रमजान में हमें बरकतें कैसे हासिल होंगी? और अकाबिर ने एक और मिसाल ये दी कि रजब हवाओं के चलने का महीना है, और शाबान बादलों के आने का महीना है, और रमजान बरसात का महीना है। अगर हमने रजब के महीने में दीन की हवाएं नहीं चलाई और शाबान के महीने में दीन के बादल नहीं बरसाए, तो हमें रमजान में अल्लाह की रहमत कैसे हासिल होगी? अल्लाह की रहमत की बरसात हमारे ऊपर कैसे होगी? तो हमें ये चाहिए कि हम रमजान से पहले पहले रमजान की खूब तैयारी करें, ताकि रमजान हमारा अच्छे से गुजरे और हम अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो और मकबूल हो। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें रमजान से पहले पहले रमजान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।